اس وقت نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے اور شدید برہم ہوا پڑا ہے اس وقت نتنیاہو ڈونلڈ ٹرمپ پر۔ اب ذرا سمیریو سمجھیے گا کہ ہوا کیا ہے اور معاملہ کیا چل رہا ہے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رات میں جو جیٹس بھیجے تھے ایران پر سٹرائک کے لیے، اس کو لاسٹ مومنٹ کے اوپر انہوں نے واپس بلا لیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا ہے، اب ذرا مناظر دیکھیے۔ ایران کی ایئر سپیس ہو گئی تھی بند، ان کو پتہ چل گیا سٹرائک ہونے والا ہے، انہوں نے ایئر سپیس بند کی۔ اس کے بعد 5 گھنٹے کے بعد ایئر سپیس کھول دی اور تیاریاں بنا شروع ہو گئی۔ اب یہ تو صورتحال ہے اسرائیل کے لیے تو قابل قبول نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ٹرمپ اصل میں یہ چاہ رہا ہے کہ ہم سٹرائک کریں اور اس کے بعد ایران کے اندر کوئی رجیم چینج ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اٹیک نہ ہو امریکہ کی بیسز پر اور نہ اس کے ایسٹس پر اٹیک ہو مڈل ایسٹ کے اندر۔ کیونکہ ابھی دیکھیے فیصل بن فرحان نے ایران کے فورن منسٹر کو کی ہے کال، اور کال کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ امریکہ کسی سے مخاصلت نہ کرے، ایران کے خلاف کوئی بھی اقدام نہ کرے، ہماری ملٹری یعنی اڈے کو استعمال کرتے ہوئے ہماری ایئر سپیس استعمال کرتے ہیں تو ہم آپ کو میک شور کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی ایئر سپیس ایران کے خلاف کسی صورت استعمال نہیں ہوگی، اور ہم امریکہ کے اس اقدام کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیک اینڈ پر معاملات طے ہوں اور آپ کے اور امریکہ کے معاملات میں سرد مہری نہ آئے، یعنی آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ ایران کا تو آبویسلی موقف بڑا کلیئر ہے کہ بھئی ہم نے تو اٹیک کیا نہیں ہے، ہم پر تو اٹیک ہوگا تو ہم جواب دیں گے۔ تو اس صورتحال میں اب ٹرمپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ ٹرمپ اصل میں یہ چاہ رہا ہے کہ اٹیک ہو اور ہمارا نقصان نہ ہو۔ نتنیاہو یہ چاہتا ہے کہ ایران مکمل طور پر تباہ ہو اور ایران مڈل ایسٹ کے اندر نقشے میں رہے نہ، اور اس کے بعد میں پورے کا پورا مڈل ایسٹ بالکل اس کو غزہ بنا دوں جیسے وہ تھا۔ اب یہاں پر اصل میں نتنیاہو اور ٹرمپ کے درمیان شدید اس وقت لڑائی ہے۔ دیکھیے، نتنیاہو گریس چلا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ گریس گیا اور وہ اٹیک رات کو یہ اٹیک کرنے والے تھے انہوں نے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے قطر سے اپنے جو تمام ملٹری پرسنلز تھے، اہلکار، ان کو نکل جانے کا حکم ہوا۔ بعد میں ٹرمپ نے وہ حکم بھی واپس لیا۔ تو اس صورتحال کے اندر معاملات ہوئے بڑے خراب۔ ایران نے اصل میں بڑی تعداد کے اندر جنہوں نے آگ لگائی، تباہی کی، ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے، اور وہ جتنے ایسٹس تھے اسرائیل کے وہ سارے بے نقاب ہو گئے اور کھل کر سامنے آ گئے۔ تو اسرائیل اس وقت پینک میں ہے۔ اگر ٹرمپ اٹیک نہیں کرتا تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو اب سینیریو ہے وہ دوبارہ نہیں ہونے والا۔ ابھی تو ان کو فائدہ یہ ہے کہ بھئی اٹیک وہ کرتا ہے تو ہمارے لوگ باہر ہیں، سڑکوں پر آگ لگی ہوئی ہے، ابھی تو ہو سکتا ہے کام، بعد میں نہیں ہو سکتا، بعد میں تو ہمیں اٹیک کرنا پڑے گا۔ اگر ٹرمپ یہ اپرچونٹی دیکھ کر ڈر گیا ہے کہ ہماری ملٹری بیسز اڑا دی جائیں گی تو پھر وہ بعد میں کیا کرے گا؟ یہ بیسیکلی ساری صورتحال ہے کہ وہ پریشان ہے۔ اب سینیریو 1 میں تو ظاہر سی بات ہے اسرائیل کو قابل قبول نہیں ہے کہ ٹرمپ کوئی سٹرائک کر دے اور وہ سمبولکلی ہو اور اس کے بعد وہ کہے جی میں نے وکٹری کلیم کر لی، جیسے پہلے اس نے نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ کیا، یا اس کے بعد وہ کوئی عام سے بندے کو مار دے، ایک پریزیڈنٹ کو یا کسی ایک آدھے بندے کو مار دے، اور اس کے بعد آیت اللہ یا اس کے جو